حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی، اکثر قول کے مطابق ہجرت سے بولیے 1 سال پہلے ہوئی۔ علماء نے کثیر اقوال لکھے ہیں جس میں 27 رجب کا بھی ایک قول موجود ہے، 27 رجب کا بھی ایک قول موجود ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، کہاں سے؟ مسجد حرام مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے پھر لامکاں تک، لامکاں سے پھر دوبارہ سدرہ، سدرہ سے پھر آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سرکار اپنے حجرے مبارک پر تشریف لائے۔ لہذا لوگوں کو باتوں میں الجھانا اور یہ فتوی جاری کرنا کہ 27 کو تو حضور کی معراج نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، بتائیے کہ 27 کا قول کیا ہمارے محدثین نے کیا کہ نہیں کیا؟ کہا جی کیا۔ اور میں نے کہا آج تو 27 ہے نہیں، پھر بھی معراج کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج تو 27 کی تاریخ بھی نہیں لیکن پھر بھی معراج کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ تاریخوں میں کیوں الجھاتے ہیں؟ تاریخ کو ذکر کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ اسی دن ذکر ہو سکتا ہے، کسی اور دن نہیں ہو سکتا۔ ہم تو پورا مہینہ گزر گئے ہیں، میں تو اس وقت میں صرف بتاؤں تو میں درجنوں کو جگہ پر گفتگو کر چکا ہوں تفصیلاً معراج النبی کے حوالے سے، جبکہ 27 معراج ہمارے پاکستان میں شاید جمعے کی رات کو شاید متوقع ہے یا اس کے بعد ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بعض لوگ اس ذکر سے روکنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے معراج شریف کا اگر کوئی ذکر کرے گا میرے دوستو، حضور کی شانیں سنے گا تو اس کے دل میں حضور کی بزرگی آئے گی، حضور کی عظمتوں کا وہ معترف ہوگا۔ جب حضور کی بزرگی کو تسلیم کرے گا تو حضور سے پیار ہو جائے گا، جب حضور سے پیار ہو جائے گا تو اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ پھر یہ آگے سے غلط بات کرنا انتہائی نازیبہ انداز میں کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور رات بھر سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، تو میں نے کہا یہ آپ جھوٹ مفروضے پر بنیاد رکھ رہے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ شب معراج کی رات کو جاگنا سنت ہے، لیکن اب آپ دیکھیے ہم ذکر معراج کر رہے ہیں، کوئی رات تک نہیں جاگیں گے، ابھی 1 گھنٹے میں درس ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی رات کو جاگتا بھی ہے تو تمہارے لیے کیا مصیبت ہے؟ وہ جاگتا بھی ہے تو حضور کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جاگتا ہے۔ جب 3 دن تم لے جا کر اسے شب جمعہ اور دیگر راتوں میں جگا سکتے ہو، تو اگر وہ حضور کے ذکر کے لیے جاگ گیا تو تم پر کیا مصیبت آ گئی؟ اور شرم آنی چاہیے آپ کو، یہ آپ میڈیا کے اوپر آپ ایسی پوسٹر چلاتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس کو سنت سمجھتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اگر آج مفتی یا آپ کی داڑھی کا جو ادب ہو رہا ہے نا، یہ بھی حضور کی نسبت سے ہو رہا ہے، ورنہ تو سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے، اس کا کوئی ادب نہیں کرتا۔ ناراض نہیں ہونا، اگر آپ کا ادب جو ہے وہ حضور کی وجہ سے اور آپ کا ادب کیا جائے تو یہ محفلوں کا بھی ادب جو ہے حضور کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ توجہ کریں ذرا اس پر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ 27 رجب ایک قول کے مطابق، وہ کہتے ہیں 27 کو نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا کب ہوئی ہے؟ کہ 15 کو۔ میں نے کہا تو 15 کو تقریر کر، تم وہ بھی تو نہیں کرتے۔ رات بھر مسجدوں میں اندھیرے پڑے ہوتے ہیں، بلکہ ظلم یہ ہے کہ معراج کے دن منبر پر بیٹھ کر بھی معراج کا واقعہ جمعہ میں بیان نہیں کرتے، اس دن بھی تو جماعت میں نکلنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہو۔ تو حضور کی عظمت ہے تو یہودی چھپاتے تھے، اور تم نام نہاد سنت کے متبع ہو کر حضور کی حدیث سے نہیں سناتے۔ میں پوچھتا ہوں میرے دوستوں، مجھے بتاؤ کیا سورہ بنی اسرائیل کی مل کر آواز دینا، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں واضح طور پر حضور کی معراج کی عظمت کو بیان نہیں کیا گیا؟ مجھے بتائیے کہ کیا سورہ نجم کی 18 آیتوں میں حضور کی معراج کو بیان نہیں کیا گیا؟ بخاری کی ابتدائی حدیثوں میں بیان نہیں کیا گیا؟ مسلم کی حدیثوں میں بیان نہیں کیا گیا؟ تو مفتی صاحب ذرا شرم کریں اور بتائیں ہمیں، اس کے لیے کوئی مجلس تو ہم سجائیں گے نا جس میں بیٹھ کر یہ ساری آیتیں پڑھیں گے اور شانیں بیان کریں گے ہم۔ تو لہٰذا یہ کوئی اختلاف کا مسئلہ ہے، یہ کسی مولوی کی تعریف ہو رہی ہے، یہ ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ جن کا کلمہ سب پڑھتے ہیں اور جن کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن سنیو پھر بھی مبارک ہو تمہیں، یہ صدمے اور تانے تمہیں دیے جاتے ہیں کہ معراج کرتے ہیں۔ ہم نے کہا الحمدللہ، یا اللہ اب تو راضی ہو جا کہ یہ وہ شخص بھی اگر ہے، یہ اگر ہمیں تانا دے رہا ہے تو تانا یہ نہیں دے رہا کہ معاذ اللہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، یہ تانا دے رہا ہے کہ ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ تھوڑا تحمل ہونا چاہیے، تھوڑا تحمل ہونا چاہیے۔ حضور کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے خلاف بکواس کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ۔ تو یہ ان کی دو رخی ہے اور بغض ہے، لیکن حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ سن لے مفتی، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔